اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلن تردا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ لن کا لفظ جو ہے یہ بڑی شد و مد کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی، انکل یہود ولن نصارا، آپ سے یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، آپ پیروی کریں ان کے دین کی۔ یعنی کہ اگر آپ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو خوش کرنا ہے نا، تو پھر آپ کو اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو جب آپ ان کا دین کی پیروی کریں گے تو وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، لہٰذا اس کوشش کو ترک کر دینا چاہیے کہ ہم سے یہود و نصارہ راضی ہیں۔ ہمیں اس بات کی طرف نہیں پڑھنا چاہیے کہ امریکہ کیا کہے گا، برطانیہ کیا کہے گا، یا جو سپر پاورز بنی ہوئی ہیں یہ ہمیں کیا کہیں گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا فرمایا ہے، ہمارے رب نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ ہم کبھی بھی ان کے پیروکار بن کے اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً اور باطناً ہم ساروں کو منع کیا گیا ہے کہ کیونکہ اس آیت کا ایک سینیریو ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک شان نزول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے خدا کی پیروی کرتے ہیں تو آپ ہمارے خداؤں کی پیروی کر لیں، تو اس طرح آپ بھی راضی ہو جائیں گے، ہم بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ سے کبھی بھی یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کریں، آپ مجھے خوش کرنے کی کوشش کریں۔ قل آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ نے عطا کی، ہدایت وہ نہیں ہے جو آپ نے اپنے پاس سے گڑ لی، جو آپ نے امینڈمنٹس کر لی اپنی بکس میں، جو آپ نے اپنی مرضیاں کر لی۔ یہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت وہی ہے جو آفاقی ہے، جو سارے انبیاء کرام لے کر آئے تھے، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہی ہدایت ہے اور یہی اللہ کا راستہ ہے، جو حضور کا راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ۔ اگر ہم کسی راستے پر چل رہے ہیں تو تھوڑے لمحوں کے لیے اس راستے پر چلتے ہوئے یہ ضرور سوچئے کہ آیا اس راستے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں گے؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اعمال جا رہے ہیں ہر جمعرات کو اور حضور نے میرے اعمال میں یہ چیز دیکھ لی، تو کیا حضور اس کو پسند فرمائیں گے؟ تو پھر سمجھ لیں کہ وہ ہدایت کا راستہ نہیں، ہدایت کا راستہ وہی ہے جس کو حضور پسند فرمائیں، اور وہی اللہ کا راستہ ہے۔ اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ پیروی کریں اَہْوَاءَہُم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد جاءک من العلم، آپ کے پاس علم بھی آ چکا، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کو اللہ سے کوئی دوست، مددگار، بچانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ ان علوم کے بعد جو کچھ حاصل کر چکے ہیں، ظاہراً بالکل ڈائریکٹلی خطاب تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو رہا ہے اور بڑے ادب سے بات بھی ہو رہی ہے، اٹ مینس کہ یہ حضور کا تذکرہ ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہم سے بات ہو رہی ہے۔ اور قیامت تک کے سب مسلمانوں کے لیے، جب تک کہ قرآن پاک دنیا میں موجود ہے تب تک کے آخری شخص کے لیے یہ آرڈر جاری ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس اپنا علم موجود ہے، اس کے باوجود آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کی بات مانیں، تو سن لیں کہ آپ کو اللہ سے کوئی دوست، مددگار نہیں بچائے گا، پھر آپ انہی میں سے ہو جائیں گے، یہود النصارہ میں سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک ہمیں کبھی ان میں شامل نہ فرمائے، ہم کبھی یہود و نصارہ کے پیچھے نہ چلیں، چاہے وہ دنیا میں چاہے مرضی آگے سے آگے ہم سے 100 گنا ترقیاں کر جائیں، لیکن ہم کبھی بھی ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں، ان کے پیچھے نہیں جائیں۔ بڑی محنت کر کے بھی وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ ہم سے اتنے ہی سٹیپ آگے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیوں ان کی پیروی کرنی؟ اس طرح تو ہم دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہے، ہماری زندگی کا مقصد عاقبت ہے۔ اگر ہم دولت مند ہیں تو ہم اپنی دولت کو ہی آخرت بنا سکتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ اگر ہم جاننے والے ہیں تو ہم اپنے علوم کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ریسورس ہیں، ہمارے پاس کسی بھی قسم کا کوئی ٹیلنٹ ہے، ہم اس کو اپنی آخرت کی یاد کے لیے، آخرت کے گھر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرنے کی، یا ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، یا ان کی باتوں کو سننے کی؟
ہمارے پاس تو ہمارا اپنا دین ہی اتنا پیارا ہے، اتنا جدید، اتنا خوبصورت، اور ایسا کسی کا دین نہیں ہے جیسا اسلام ہے۔ ہر دین میں مشقتیں ہیں، ہمارے دین سے زیادہ ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے دین میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ ہمارا دین آزاد ہے، کھلا ہے، ہمیں اختیار ہے ہر چیز کا، ہمارے ہاتھ میں ہے ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان علوم کو جان لینے کے بعد بھی اگر آپ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے تو جان لیں کہ کل قیامت والے دن اور آج دنیا میں بھی آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ لیکن اب دیکھیں ولی ان کا خاص لفظ استعمال ہوا ہے، اولیاء اللہ بھی اس بندے کی بات نہیں سنیں گے جو اللہ کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے پیچھے جائے گا، کیونکہ شریعت سب سے پہلے ہے، طریقت بعد میں، حقیقت بھی بعد میں۔ سب سے پہلا جو دروازہ ہے اس راستے میں سے گزرنے کا وہ شریعت ہے۔ اگر ہم شریعت پہ مکمل طور پہ پکے ہو جائیں گے تو ولایت میں، اور ولایت سے حقیقت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن ہمیں پہلے شریعت پکی کرنی ہے۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب، آتینا ہم نے دی، ہم الکتاب جن کو کتاب، یتلونہ تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیات کی تلاوت جو ہے یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو اردو کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں سارے ہی اردو کے الفاظ ہیں، بلکہ اردو سے تھوڑے کم ہی ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں چ نہیں ہے، پہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اردو کے جو الفابیٹس ہیں اس میں سر سید احمد خان نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں انگریزوں کے قریب کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ہمیں بیکورڈ نہ سمجھیں، اور ہمیں انگریزی سیکھنے کی طرف انہوں نے سب سے پہلے جو ہمیں متعارف کروایا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج بنے گی کل تو پوری دنیا کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس چیز کو پہلے سے ہی بھانپ لیا تھا، تو انہوں نے ہماری اردو زبان میں انگلش کے الفابیٹس کو شامل کیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری جو انگلش ہے نا وہ باقی ملکوں کی اور عربیوں کی انگلش سے اچھی کیوں ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے الفابیٹس میں ہی اب بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ بعد میں ڈالے گئے انگلش الفابیٹس کے، ہم اردو الفابیٹس قریب چلے جائیں تو وہاں پہ ابھی بھی بیکورڈ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ لوگ اب انگلش علوم و فنون کو سیکھنا شروع ہو گئے ہیں، اب ان کی سائنس انگلش میں آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے سب کچھ عربک میں ہی تھا۔ تو ہم نے یہ انگلش کی جو دوڑ ہے یہ پہلے سے شروع کر رکھی تھی، تو اس لیے جو ہمارا جو ایکسنٹ ہے وہ اردو، عربی، انگلش ساروں کے قریب ہے، کہ جو لوگ کتاب کو جانتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو تلاوت کرتے ہیں وہ حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں۔ حق کے تلاوت یہ ہے کہ اس کے سارے ہی الفابیٹس کو اس کے قریب ترین جو ہے نا ادائیگیوں کے ساتھ ادا کیا جائے، اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور جو ورڈ، جو لفظ، جو حرف جہاں سے نکالنا ہے اس کی وہاں سے ہی آواز نکال کر تو اس کو پڑھا جائے، تو یہ حق کے تلاوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی کہ قرآن پاک دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا شاید کسی نے، کہ وہ بڑے خوش الحان تھے، جب وہ تلاوت کرتے تھے نا اپنی ظہور کی تو پہاڑ ان کے ساتھ مل کے تلاوت کرتے تھے، پرندے جمع ہو جاتے تھے ان کی تلاوت کے وقت اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کے تلاوت کرتے تھے، اور وہ کائنات میں پہلے خوشگلو شخص تھے، یعنی کہ ان کی آواز اچھی تھی اور بڑا اچھا بولتے تھے، بڑا اچھا تلاوت کرتے تھے۔ تو اگر کسی کی آواز اچھی ہو تو اسے یقیناً اس میں اپنا ٹیلنٹ یوز کرنا چاہیے کہ وہ تلاوت سیکھے اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے، اس کے الفاظ کے، حروف کے قلقلے کا، اور اس کے باقی جو جتنی ریکوائرمنٹس ہیں اس کا خیال رکھے۔ تو حق کے تلاوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب والے، اہل کتاب ادا کرتے ہیں اور اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، خالی تلاوتیں نہیں کرتے بلکہ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور جو کوئی بھی
قرآن پاک کا انکار کرے گا نا، انکار کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، میں نہیں مانتا، یا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، میں نہیں مانتا، یہ ہے اس کا انکار کرنا۔ تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ خود کو خود ہی خسارے میں ڈالے گا۔ وہ لوگ خسارے میں ہیں، دنیا میں بھی نقصان میں ہیں، آخرت میں بھی نقصان میں ہیں۔ یا چلے دنیا میں وہ فائدہ اٹھا بھی لیتے ہیں اور 60-70 سال کی کامیاب زندگی گزار بھی جاتے ہیں، تب بھی کل قیامت کے دن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا ذکر کرو، یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین سارے جہان والوں پر۔ یہ آیت دوبارہ نازل ہوئی ہے کہ جو بنی اسرائیل پر اللہ پاک کے بے شمار احسانات تھے، انعامات تھے، رحمتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ کی نوازشیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل ان کو ذرا یاد تو کرو، میں نے کیا کیا عطا فرمایا تھا تمہیں، اور تمہیں اس زمانے کے یعنی کہ اس زمانے تک سارے ہی لوگوں پر تمہیں فضیلت دی تھی، ساری قوموں پر، اور تمہارے بنی اسرائیل میں سے انبیاء بھیجے تھے۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ نفع دے گا، نفس ان نفس کوئی جان کسی جان کے بدلے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا عدل ان سے کوئی معاوضہ یا تاوان یا اس کے برابر۔ عدل کسی چیز کے پیرلل آنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جتنا اس کا جرم ہے نا اس کے مطابق اس کے برابر کی کوئی چیز۔ ولا تنفعها شفاعت اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ احوال ہوں گے یہ سب کے لیے نہیں ہوں گے، محشر کا دن کسی کے لیے موت کا دن ہوگا، کسی کے لیے حیات کا دن ہوگا، اور یہ بنی اسرائیل کے ان گناہ گاروں اور ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی بے حرمتی کی، ان کو شہید کیا، ان کی نافرمانی کی اور ان کے ساتھ گستاخی والا معاملہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں، بیویئر کر رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے بدلے میں فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی کہ اگر ماں کہے کہ مولا میرا بیٹا رکھ لے اور مجھے جنت میں بھیج دے، اس کو میرے حصے کا دوزخ میں بھیج دے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں دے گی، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، وہاں پہ نفسا نفسی ہوگی، صرف میری جان میری جان، اور بلند آواز سے ایک ہی آواز آ رہی ہوگی، کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کی زبان آٹومیٹکلی عربک ہو جاتی ہے، تبھی تو وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے گا عربی میں۔ ما دینو کا، من ربو کا، ما کنت تقول فی ھذا حق رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 سوال ہوں گے، تو ان 3 سوالوں کے عربی میں جواب آنے وہ خود ہی زبان عربی بن جائے گی۔ کوشش یا محنت یا بے شک یاد کر لیں یا نہ کریں، لیکن پھر بھی یہ ہماری جو ہے نا وہ زبان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا الست کا وعدہ، کہ جب ساری روحوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے عربی میں ان سے پوچھا تھا الست بربکم، تو ساری روحوں نے عربی میں جواب دیا تھا بلا، ہاں۔ اٹ مینس کہ ہماری جو اصل میں لینگویج ہے وہ عربک ہی ہے، جس سے ہم بھاگ رہے ہیں نا، ہم کھول نہیں رہے، قرآن پاک پڑھ نہیں رہے۔ اصل میں ہماری زبان یہی ہے، دنیا میں آنے کی وجہ سے اور اپنے اپنے علاقوں کی وجہ سے جو ہماری زبانیں ہیں وہ بدلتی گئی، اور ہر علاقے کی اپنی اپنی زبان بنتی گئی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں ساری بنائی ہوئی۔ اور اس سے ہمارا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس ملک سے ہیں، کس علاقے سے ہیں، اور ہر 10 کلومیٹر کے بعد زبان اور بدل جاتی ہے، نہیں تو لہجہ تو بدل ہی جاتا ہے۔ اور اس طرح آگے سے آگے پوری دنیا میں یہی نظام رائج ہے کہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد
زبان اور اگر زبان نہیں تو لہجہ ضرور بدل جاتا ہے، اور اس ملک کی ایک نیشنل لینگویج ہوتی ہے جو ساروں کو آ رہی ہوتی ہے، جس کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہر ملک میں بھی 10 سے 15 زبانیں، جیسے پاکستان میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، اور یہاں پہ ہر نسل، رنگ اور مذہب کا جو شخص ہے وہ رہتا ہے۔ تو جب ہم چلے جائیں گے تو وہاں پہ ہم ایک ہی بولی بول رہے ہوں گے میدان حشر میں، نفسی نفسی، یعنی کہ ہماری زبان عربی ہو چکی ہوگی۔ یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان، اس وقت نہ ماں باپ کی سمجھ آئے گی وہ کہاں ہے، نہ اولاد کی سمجھ آئے گی، نہ میاں بیوی کو اپنی سمجھ آئے گی، یعنی کہ وہ اتنا نفسا نفسی کا وقت ہوگا کہ اپنی جان کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا، اور نہ ان کے برابر، یعنی کہ اگر ٹھیک ہے اولاد یا والدین نہیں دیے جا سکتے اپنی جان بچانے کے لیے، تو کوئی ایسی چیز، کوئی مالی معاوضہ جس کی قیمت اولاد جتنی ہو یا والدین جتنی ہو یا کسی انسان کے جتنی ہو، وہ بھی ہم اللہ کو نہیں دے سکیں گے۔ ہم یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا 4 پارے میں کہ اگر کوئی شخص کہے نا کہ جتنی زمین ہے، پوری زمین جو ہماری گول زمین ہے، اتنا سونا اللہ کو پیش کر دے اور کہے کہ یا اللہ یہ رکھ لے، مجھے بچا لے، تو ایسا نہیں ہے۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور انہیں کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ جو آیت ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ مسلمانوں کی سفارش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، حافظ قرآن اپنے والدین کی، اپنے اہل عیال کی، مفسر قرآن اپنے خاندان کے 14 ایسے افراد کی جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، پیدا ہو کے ڈیتھ ہو جانے والے بچے اپنے والدین کی، پیر و مرشد اپنے مریدوں کی، اور عقیدت جن سے رکھی جاتی ہے لیکن وہ ہمارے پیر نہیں ہوتے، وہ بھی اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے۔ تو سفارش چلے گی لیکن مسلمانوں کی، اہل ایمان کی مدد ہوگی، لیکن اہل ایمان کی، روزے کو صرف پلائے جائیں گے لیکن اہل ایمان کو، اور سایہ ملے گا حضور کی کالی کملی کا انشاءاللہ، لیکن اہل ایمان کو اور اہل عشق کو، اہل عشق و محبت کو، اہل عقیدت کو، انگلی اٹھانے والوں، اعتراض کرنے والوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانے والوں کو نہیں۔ جن سے حضور راضی ہوں گے ان کی ہی مدد ہوگی، ان کی ہی سفارش ہوگی، اور جن سے حضور راضی نہیں ہوں گے نہ ان کی مدد ہوگی نہ سفارش ہوگی۔